الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز و جل سوال جواب کا سلسلہ ہمارا مستقل جاری ہے اللہ کے فضل و احسان سے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی آپ کے سوالات جو ہیں وہ شامل کیے جائیں گے اور ان کے جوابات دینے کی کوشش کی جائے گی۔ کوشش فرمائیے گا کہ آخر تک اس سلسلے میں شریک رہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ آیت شفا پڑھتے ہوئے کیا ہر آیت پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ضروری ہے یا پھر شروع میں ایک ہی بار بسم اللہ پڑھنی کافی ہے؟ ایک ہی بار پڑھ لیں گے تو کافی ہے، اور ہر بار پڑھیں گے تو اچھا ہے، زیادہ بہتر ہے کہ ہر دفعہ پڑھیں۔ میں وسوسوں سے بہت پریشان ہوں، دعا فرما دیں اور حل بھی بتا دیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی اور دیگر تمام وسوسوں کے مریضوں کو شفا عطا فرمائے۔ آپ امیر علیہ سنت کا رسالہ وسوسے اور اس کا علاج یہ بار بار پڑھتے رہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ پریشانی مصیبت دور ہو جائے گی۔ خون کے ذائقے کا کیسے پتہ چلے گا سوتے میں؟ اگر رات میں منہ میں خون رہنے کا مسئلہ ہو اور حالت روزہ میں ہو، یہ تو آپ ہی بتا سکیں گے نا کہ کس طرح پتہ چلا ہے آپ کو کہ آپ کا خون نکلا ہے۔ جب تک یقین نہیں ہوگا کہ خون نکل کے حلق کے اندر گیا ہے اس وقت تک روزہ ٹوٹنے کا حکم یہ نہیں دیا جائے گا۔ خواجہ سرا کو دینا جائز ہے جبکہ وہ کافی رات تک ہاتھ پھیلائے ہوں اور نہ دینے پہ اپسیٹ ہوتے ہوں؟ ان میں ایک بڑی تعداد جو ہوتی ہے وہ ایک تو جو جان بوجھ کے مخنث بنتے ہیں، ہجڑے بنتے ہیں، وہ ہوتے ہیں، اور عمومی طور پر یہ بے حیائی پھیلاتے ہیں، اور عام طور پر یہ پیچھے لگ جاتے ہیں کہ جان چھوڑتے نہیں ہیں جب تک ان کو کچھ نہ دیا جائے۔ تو اگر جان چھڑانے کے لیے کہ اب یہ جان چھوڑے گا نہیں اور اس کو نہیں دیں گے تو عزت خراب کرے گا، اس لیے اس کو دیا تو یہ اس کے حق میں رشوت ہے، آپ کا دینا جائز ہے۔ باقی اس کے علاوہ اس کو دینا اسی وقت جائز ہوگا جب کہ واقعی وہ ایسا حاجت مند ہو اور اس طرح کے برے کاموں کے اندر وہ مبتلا نہ ہو تو پھر اسے دے سکتے ہیں۔ وقت آخر میں گستاخانہ وسوسے آ رہے ہوں جبکہ زبان ان کا ساتھ نہ ہو دے تو خاتمے کا کیا حکم ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے۔ کرسی پر نماز پڑھ رہے ہوں تو دونوں پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ نارمل ہونا چاہیے، وہی کوشش کریں کہ دونوں پاؤں کے درمیان زیادہ سے زیادہ 4 انگل کا یہ فاصلہ رہے۔ اگر آئیبرو موٹے ہیں کیا ہم بلیچ سے کور یا ریزر سے کٹ کر سکتے ہیں؟ اتنے کٹ کر سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے یہ اس کا جو بدھا پن ہے وہ دور ہو جائے، یعنی بہت موٹے ہیں کہ دور سے یا ویسے ہی کوئی دیکھے تو برا محسوس ہوتا ہے، برے لگتے ہیں، تو ان کی اتنی خرابی کو، اتنی کمی کو دور کر سکتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے آپ کی جو بدصورتی ہے، بدحیتی ہے، یہ دور ہو جائے۔ لڑکیوں کا آگے سے تھوڑے بال کاٹنا کیسا؟ اس میں بھی یہ ضروری ہے کہ بالوں کی یہ لٹیں کندھے سے اوپر نہ آئیں، کندھوں سے نیچے ان کا رہنا یہ ضروری ہے، ایسے نہیں کاٹ سکتے کہ جس سے بال کندھے کے نیچے جائیں۔ اگر امام صاحب نماز میں کپڑے فولڈ کرتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز کا کیا حکم ہے؟ ان کو سمجھایا بھی ہے تو نہیں مانتے، اس پر بھی جواب تفصیل کے ساتھ دیا جا چکا ہے کہ امام صاحب کو پیار و محبت کے ساتھ سمجھائیں، اگر سمجھاتے ہیں اور اس عمل کو چھوڑ دیتے ہیں تو فبیہا، ورنہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اس کے پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔
رمضان میں اعتکاف کے دوران آنکھ میں دوا ڈالنے کے سلسلے میں کیا کرنا ہے؟ روزے کی حالت میں تو نہیں ڈال سکتے، روزے کی حالت میں ڈالیں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور روزہ ٹوٹے گا تو اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ رات کے وقت میں بہرحال آنکھوں کے اندر دوا ڈال سکتے ہیں۔ اگر زکوٰۃ 12,000 روپے بنتی ہو تو کیا 4 مستحقین کو 3-3 ہزار روپے یا اتنے پیسوں کا راشن بنوا کر دے سکتے ہیں؟ جی ہاں، دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ شعبان میں فطرہ دے سکتے ہیں؟ اگر دے سکتے ہیں تو اس بار فطرے کی کیا رقم بن رہی ہے؟ دے سکتے ہیں، اور یہ تو جتنے کا آٹا آپ کے یہاں پر جیسے 50 روپے کا آٹا ہے تو پھر 100 روپے کی قیمت آپ دیتے ہیں۔ ویسے 2 کلو میں 80 گرام کم تقریباً آٹا جتنے کا آتا ہے اتنے کی قیمت بنتی ہے، لیکن 2 کلو کا پورا بھی آپ دے دیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر 50 روپے کا جیسے آٹا مل رہا ہے تو پھر اس صورت میں 100 روپے کا یہ فطرہ بنے گا۔ مفتی صاحب، اللہ تعالیٰ پر توکل کے بارے میں رہنمائی فرما دیں مشکل اور مصیبت کی گھڑی میں۔ آپ غور و فکر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق پر، اللہ کی تخلیق پر، تو خود ہی اس کے اوپر توکل بڑھتا چلا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونٹی کو بھی رزق دیتا ہے، وہ ویل مچھلی جو ٹنوں ٹن روزانہ کھانا کھاتی ہے اس کو بھی رزق عطا فرماتا ہے۔ تو وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین کے اندر جو کچھ ہے، جو جاندار ہے، اس کا رزق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اس نے اتنا رزق عطا کرنا ہے کہ جس کے ذریعے سے زندگی برقرار رہے۔ باقی رہی پریشانیاں، مصیبتیں، تنگیاں، یہ آتی ہی ہیں، اور یہ بالکل یہاں سے ختم ہو جائیں تو پھر دنیا اور جنت میں فرق کیا رہے گا؟ یہ ساری چیزیں جنت کے اندر ہوں گی، دنیا کے اندر مصیبتیں، پریشانیاں یہ آتی ہیں۔ بس آپ اس پہ صبر کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ آپ کو جنت کے اندر یہ حاصل ہوگا۔ لیکن اتنا یاد رہے کہ توکل یہ نہیں ہے کہ آپ کوشش نہ کریں، اسباب اختیار نہ کریں، پوری اپنے طور پہ کوشش کرنی ہے، اسباب اختیار کرنے ہیں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا ہے۔ نظر اسباب پہ نہیں ہونی چاہیے، نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہونی چاہیے۔ ایسی شلوار پہن کر نماز پڑھی جو پتلے کپڑے کی ہو تو نماز واجب الادا ہوگی یا قضا ادا کرنے کی نیت سے دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ اگر تو اس سے جسم چھلکتا تھا اور جسم کے وہ اعضاء ظاہر ہو رہے تھے کہ جن کا چھپانا نماز کے اندر ضروری ہے تو پھر دوبارہ نماز پڑھنا ہوگی، یعنی قضا ہو گئی، وہ نماز سرے سے آپ کی ہوئی نہیں، دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ میں نے رات کو خواب دیکھا ویران گھر تھا پرانا، پھر باہر آئے تو سبز جگہ تھی، اس کے دوسری طرف قبرستان تھا، اور خوابوں کی تعبیر مجھے نہیں آتی، اس کے لیے آپ خواب کی تعبیر کا جو سلسلہ مدنی چینل پر آتا ہے اس میں رابطہ کریں۔ گوگل پہ دعوت اسلامی کے نیم سے پوسٹ ہوتی ہیں، کیا وہ ہم شیئر کر سکتے ہیں؟ کوشش یہ کریں کہ دعوت اسلامی کا جو آفیشیل پیج ہے، دعوت اسلامی یا مدنی چینل لائیو، یہ یا مولانا الیاس قادری امیر اہل سنت کا جو پیج ہے اس پر جا کے آپ اصل جو پوسٹ ہوتی ہے وہیں سے اٹھائیں، ورنہ بہرحال آج کل پوسٹ بھی جعلی بن جاتی ہیں، اس میں کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ پسند کی شادی کے حوالے سے بتا دیں کہ والدین سے کیسے بات کی جائے۔ پہلے تو یہ کہ جو اس طرح کے معاملات ہیں وہ کرنا، کہ پسند کے جو ہمارے یہاں معاملات ہیں وہ تو عمومی طور پہ جائز ہی نہیں ہوتے نا، کہ رابطے رکھنا، تحفے تحائف دینا، گفتگو کرنا، خیالات دل کے اندر لے کر آنا، یہ سارے ناجائز و حرام کام ہیں، ان سے توبہ کرنا یہ ضروری ہے۔ باقی اس کے علاوہ اگر کسی نے کسی کو دیکھا اور اس کو پسند آ گئی یا پسند آ گیا، اب جائز طریقے سے رشتہ وہاں بھیج سکتے ہیں، ناجائز طریقہ کار اختیار کرنا، یہ غلط طریقہ کار اختیار کرنا، اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ مفتی صاحب، کیا آپ کو غصہ آتا ہے؟ آپ تو بڑے حلم والے لگتے ہیں۔ جی، غصہ تو کس کو نہیں آتا، ہر سمجھدار کو کسی نہ کسی وقت تو غصہ آتا ہے، مجھے بھی غصہ آتا ہے، کوشش کرتا ہوں اس کو دبا لیتا ہوں عمومی طور پر، البتہ مجھے بعض اوقات بہت زیادہ غصہ آتا ہے، بالخصوص ان اہل سنت اسلامی بھائی اسلامی بہنوں پر کہ جو بد مذہبوں کو سنتے ہیں، بد مذہبوں کے پیجز کو جنہوں نے لائک کیا ہوا ہوتا ہے،
ان کے چینلز کو سبسکرائب کیا ہوا ہوتا ہے، ان کی ویڈیوز شیئر کرتے ہیں اور اپنا عقیدہ داؤ پر لگاتے ہیں اور ساتھ میں دوسروں کا عقیدہ بھی داؤ پر لگا رہے ہوتے ہیں، تو بد عقیدگی سے دور رہنا یہ ضروری ہے۔ بد عقیدہ لوگوں کے قریب بھی پھٹکنا یہ حرام اور اپنے ایمان کو داؤ پر لگانا ہے۔ تو ہرگز کسی بد مذہب کو نہ سنا کریں، نہ ان کے پیجز کو لائک کریں، کسی بھی وجہ سے نہیں۔ بعض ہمارے احباب یہ بیوقوفی کرتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ چلو اس کی جو ویڈیو آئے گی اس کو سن کے ہم آگے کسی سنی عالم کو بھیج دیں گے، یہ بھی نہ کیا کریں، یہ آپ کے کام نہیں ہے۔ تو عمومی طور پہ یہ جو ویوز وغیرہ بڑھتے ہیں، سبسکرائب جو بڑھتے ہیں، اس میں ایک بہت بڑی تعداد وہ ہوتی ہے کہ جو خود ان کی مخالف ہوتی ہے، لیکن انہی کی وجہ سے پھر یہ چیزیں آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ تو ایسی نادانی، ایسی بیوقوفی یہ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تمہیں نہیں علم تو علم والوں سے پوچھو، یعنی جنہوں نے علم حاصل کیا ہے، باقاعدہ جنہوں نے پڑھا ہے، جو جس فن کا ماہر ہے اس سے رابطہ کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کے پیٹ میں درد ہے تو اس کے لیے آپ کسی انجینئر کے پاس جائیں گے، آپ کو اگر جو ہے وہ اپنی بلڈنگ بنوانی ہے تو آپ اس کے لیے کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، آپ کی ناک کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے تو اس کے لیے آپ کسی مستری سے رابطہ نہیں کریں گے، پلمبر سے رابطہ نہیں کریں گے، بلکہ اس کے لیے آپ کسی ڈاکٹر سے رابطہ کریں گے۔ تو جو جس کا کام ہوتا ہے اسی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اسی کی طرف جایا جاتا ہے، ورنہ نادانی اور بے وقوفی کی بہرحال کوئی حد نہیں ہوا کرتی۔ میرا سوال یہ ہے کہ عمرہ ادا کرنے سے پہلے نفل کی نیت بتا دیں۔ اگر مسجد عائشہ میں عمرہ کی کہ نفل کی نیت بتا دیں۔ نفل پڑھنے کے میں احرام کے 2 رکعت نفل پڑھ رہا ہوں یا نفل پڑھ رہی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس سے آپ کا عمرے کے نفل ادا ہو جائیں گے۔ نماز کی نیت فتاوی رضویہ کی کس جلد میں ہے؟ 6 جلد کے اندر اس کی تفصیل موجود ہے۔ علامہ فضل حق خیر آبادی کون ہیں؟ یہ بہت بڑے سنی عالم دین گزرے ہیں جنہوں نے 1857 میں جنگ آزادی کا فتویٰ جاری کیا تھا، اور انہوں نے ہی انگریز کے خلاف جو جہاد ہوا تھا ہندوستان کے اندر 1857 میں اس کی ابتدا فرمائی تھی، اور بہت بڑے عالم دین تھے، بہت بڑے محقق تھے، بہت بڑے منطقی اور فلسفی تھے۔ تو علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کا نام تھا۔ باقی ان کے حالات پر، ان کی سیرت پر کئی کتابیں یہ لکھی ہوئی ہیں۔ رات کو برتن نہیں دھوتے تو کیا برتن بد دعائیں دیتے ہیں؟ کہ یہ بات بھی ٹھیک ہے؟ بد دعا دینے والی بات تو کہیں نہیں پڑی، البتہ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ برتنوں کو گندا یہ رکھا جائے، بالخصوص ساری رات وہ گندے پڑے رہیں، اچھا عمل نہیں ہے اور اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ لہذا جب برتن خراب ہوں تو چاہے دن ہو چاہے رات ہو اس کو دھو لیا کریں۔ پردے میں رہ کر بڑے لڑکوں کو پڑھانا کیا جائز ہے؟ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ 4 فرض کی پہلی رکعت میں سورۃ النصر پڑھی، دوسری میں اخلاص، تو کیا حکم ہے؟ نماز مکروہ تنزیہ ہوگی، ناپسندیدہ ہوگی، ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا کہ درمیان میں سے کوئی چھوٹی سورت چھوڑ دی جائے، یعنی ایک سورت پڑھی اور دوسری جو اس کے بعد والی سورت ہے وہ پڑھ لی، یعنی بیچ والی ایک سورت چھوڑ دی جو چھوٹی سورت ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہاں 2 سورتیں چھوڑ دیں یا بڑی سورت درمیان کے اندر آ گئی ہے اسے چھوڑ دیا تو اس سے نماز ہو جائے گی بغیر کسی کراہت کے، ورنہ نماز اس میں بھی ہو جائے گی لیکن مکروہ تنزیہ یعنی ناپسندیدہ ہوگی۔ زکوٰۃ کا حساب چاندی سے لگائیں یا سونے سے لگانا ضروری ہے؟ زکوٰۃ جو ہے وہ چاندی کے حساب سے بنائی جاتی ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی ہو یا اس کے برابر رقم ہو ضرورت کے علاوہ، یا بیچنے کا سامان اتنا ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اور اگر فقط سونا ہے تو صرف سونا ہو تو 7.5 تولہ ہونا اس کا ضروری ہے۔ ہاں اگر سونا کم ہے 7.5 تولہ سے تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن سونے کے ساتھ رقم بھی موجود ہے، بیچنے کا سامان بھی موجود ہے یا چاندی موجود ہے
یا ضرورت کے علاوہ رقم موجود ہے تو ان کو آپس میں ملائیں گے اور وہ رقم 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جاتی ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ دینا یہ ضروری ہوگا۔ فرض روزے کا کیا کفارہ ہے؟ اگر فرض روزہ رکھا اور بلا عذر شرعی اس کو توڑ دیا، کامل جنایت کی جس کی وجہ سے اس کے اوپر روزہ فرض تھا اور وہ ٹوٹ گیا، کفارہ لازم آیا، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ مسلسل پے در پہ 60 روزے رکھے گا۔ اور اگر 60 روزے رکھنے کی قوت نہیں، اتنا بوڑھا ہے، اتنا کمزور ہے، تو پھر اسے اجازت ہوتی ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو صدقہ فطر یعنی فدیہ ادا کرے گا۔ بعض بھائی جو ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ جواب دیجیے حضور، جواب دیجیے حضور، تو گزارش یہ ہے کہ یہ لکھنے کی جگہ آپ دوبارہ سوال پیسٹ کر دیا کریں، کیونکہ جو آتا جائے گا اس کے جواب دیتے جائیں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یوں اوپر کر کے آپ کا نام تلاش کرنا ہی مشکل ہوگا، ورنہ پھر دوبارہ اس مقام پہ آنا مشکل ہو جائے گا، تو اس لیے آپ دوبارہ یہ لکھنے کے بجائے یہ لکھ دیا کریں کہ فلاں سوال، اس کا جواب دے دیں۔ جو اکاؤنٹ میں بیلنس رکھنے پر منٹ ملتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جب رقم رکھنے کے اوپر وہ مل رہے ہیں، رقم کی بنیاد پر مل رہے ہیں، تو پھر وہ لینا جائز نہیں ہے۔ فرض نمازوں میں سورت کی تکرار کرے تو کیا حکم ہے؟ مکروہ تنزیہ، ناپسندیدہ ہے کہ فرض میں ایک ہی سورت کی بار بار تکرار کی جائے۔ سید علی فراز اتاری بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مجھے دماغی تکلیف ہے، ایمان کی سلامتی اور عافیت کی دعا کر دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور آپ کے صدقے میں جتنے بھی احباب جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے تمام کی بیماریوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے۔ آج کل لوگ دور سے ہاتھ کر کے سلام کرتے ہیں، تو کیا اس طرح سلام ہو جاتا ہے؟ سلام تو ہو جاتا ہے، سلام تو السلام علیکم کے الفاظ پر ہے، کہ السلام علیکم بول دیا تو اس سے سلام ہو جائے گا۔ یہ جو ہم ہاتھ ملاتے ہیں تو یہ ہاتھ ملانا مصافحہ کہلاتا ہے، تو مصافحہ کرنا یہ اچھی بات ہے، لیکن اگر کسی نے مصافحہ نہیں کیا تو اس بنیاد پر کسی کو گناہ گار نہیں کہا جائے گا، لیکن بہرحال جو نہیں کرتا تو اس کو بھی انداز ایسا اختیار کرنا چاہیے کہ سامنے والے کو اس سے برا محسوس نہ ہو، اس کا دل نہیں دکھنا چاہیے۔ کیا بندہ درس نظامی کے دوران فتوے دے سکتا ہے؟ درس نظامی کرنے کے بعد بھی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ فتویٰ دینے کے لیے کسی ماہر مفتی کے پاس ایک عرصے تک پریکٹس کرنا پڑتی ہے۔ فتویٰ نویسی جدا گانا چیز ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی علمی قابلیت کو کون نہیں جانتا، یعنی آپ کے مخالفین بھی آپ کے علم کے قائل ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جو طب ہوتا ہے، ڈاکٹری، یہ اور فتویٰ نویسی، یہ کبھی بھی جو فتویٰ نویسی ہے اور رد بد مذہبیت ہے، یہ بغیر صحبت کے نہیں آتا۔ جس طرح طب یعنی ڈاکٹری بغیر صحبت کے نہیں آتی۔ کوئی پوری دنیا کی ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ لے، میڈیکل کی ساری کتابیں پڑھ لے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو آپریشن کرنے کی، علاج کرنے کی اجازت نہیں ملے گی جب تک کہ کسی ماہر ڈاکٹر کے پاس وہ ہاؤس جاب نہ کرے، تو پھر اس کے بعد اس کو اس کی اجازت ملتی ہے۔ تو اس طرح صرف درس نظامی کے دوران کیا، درس نظامی کرنے کے بعد بھی فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اگر اذان ہو رہی ہو اور بندہ باتھ روم میں ہو تو اذان کا جواب دینا ضروری ہے؟ جی نہیں، اذان کا جواب وہ نہیں دے گا، وہ خاموش رہے گا۔ آپ فارغ ہو کر باہر آتا ہے اور اس کے بعد اس اذان کو بھی زیادہ دیر نہیں گزری، تو پھر اس صورت میں وہ اذان کا جواب باہر آ کے دے سکتا ہے۔ باتھ روم کے اندر اذان کا جواب دینے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ مفتی کب بنے؟ آپ کے استاد صاحب کا کیا نام ہے؟ دعا ہے آپ کا سایہ ہم پہ عافیت کے ساتھ سلامت رہے، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے اور خوشیاں عطا فرمائے۔ میں مفتی بہرحال ہوں نہیں، مفتیان کرام کی طرف سے اجازت ہے سوالات کے جوابات دینے کی، ایک عرصہ ہو گیا جواب دیتے دیتے،
اور مفتیان کرام کی صحبت بھی حاصل ہوئی ہے، مطالعہ کرنے کی بھی سعادت ملتی ہے، درس نظامی بھی کیا ہوا ہے۔ تو دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ عافیت عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ علم نافع عطا فرمائے، علم غیر نافع سے محفوظ فرمائے۔ میرے اساتذہ بہت سارے ہیں، جن میں مفتی قاسم صاحب بھی ہیں اور دیگر اساتذہ کرام بھی میرے موجود ہیں۔ رمضان میں اعتکاف کے دوران آنکھ بہت خراب ہو گئی، حالت جب ناقابل برداشت ہوئی تو دوائی آنکھ میں ڈالی، روزے اور اعتکاف کا کیا حکم ہے، کیسے کفارہ و قضا کرنی ہوگی؟ اگر تو روزے کی حالت میں آپ نے وہ آنکھ میں دوائی ڈالی تھی تو روزہ ٹوٹ گیا، اور روزہ ٹوٹ گیا تو پھر اعتکاف بھی ٹوٹ گیا۔ اب یہ ہے کہ روزے کی قضا کرنا ہوگی، کیونکہ یہاں پہ کامل جنایت نہیں ہے، کامل جرم نہیں ہے، تو اس صورت میں آپ کے اوپر جو قضا ہے وہ قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا روزے کا۔ اور اعتکاف کی بھی آپ کو قضا کرنا ہوگی، یعنی ایک دن کا اعتکاف آپ کو کرنا ہوگا، چاہے وہ آپ رمضان میں کریں یا رمضان کے علاوہ کریں۔ اس میں روزہ آپ کو رکھنا ہوگا، مغرب سے پہلے آپ مسجد میں داخل ہوں گے اور دوسرے دن مغرب کے بعد آپ مسجد سے باہر نکلیں گے۔ اگر الگ گھر میں رہتے ہوں تو کیا سگی کنواری بہن یا بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر مستحق ہوں؟ بالکل دے سکتے ہیں، اس میں الگ گھر میں رہنے یا ساتھ رہنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بہن بھائی اگر زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اگر امام مہندی لگائے ہاتھ اور پاؤں کو، منع بھی کریں پھر بھی نہ مانے تو اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کے امام صاحب بہت اس طرح کے معاملات کرتے ہیں، تو ان کو کسی مفتی صاحب سے ملا دینا تاکہ ان کو اچھی طریقے سے سمجھا سکیں کہ کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے۔ بہرحال مرد کو ہاتھوں اور پاؤں پر مہندی لگانا یہ ناجائز ہے۔ اگر امام صاحب اسی طرح کرتے ہیں واقعی تو پھر تو وہ گناہ گار ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ مسجد میں پودے لگانا کیسا؟ مسجد کے عین حصے جہاں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں لگانا کیسا؟ اس کی اجازت نہیں ہے، مسجد میں پودے نہیں لگا سکتے، سوائے یہ کہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ مسجد کی بنیاد کمزور ہو جاتی ہے، نمی اس کے اندر آ جاتی ہے، اور اب وہاں پر صرف اور صرف اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ کوئی پودا اگایا جائے تو وہ اس کی نمی کو چوسے گا، یہ ایک صورت ہو سکتی ہے، باقی اس کے علاوہ مسجد کے اندر پودا لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے لیے ہم رضی اللہ تعالی عنہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، مگر بعض لوگ صحابہ کرام کے نام کے ساتھ علیہ السلام کہتے ہیں، ایسا کہنا کیسا ہے؟ اہل سنت کے نزدیک علیہ السلام کا جو لفظ ہے یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، یعنی یہ لقب ہے علیہ السلام، تو پھر انہی کے ساتھ لگے گا، صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ یہ لقب نہیں لگا سکتے۔ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، کسی بزرگ نے صف کے بیچ میں کرسی رکھ کے نماز شروع کی، بعد میں آنے والے جو صف کے درمیان میں جگہ بچی ادھر کھڑے ہو جائیں گے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ بالکل ہو جائے گی۔ یعنی ہوتا یہ ہے کہ آدھی صف بنی ہوئی ہے، اب کوئی بزرگ آئے ہیں کہ جو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو وہ درمیان میں کرسی رکھتے ہیں اور پھر ان کے برابر میں لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اگر تو صف اتنے افراد آتے جا رہے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، بزرگ آئے ہیں ابھی، تو ان کو چاہیے کہ وہ کونے کے اندر آئیں تاکہ وہ پوری صف میں کونے کے اندر آ جائیں۔ لیکن اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ جگہ باقی ہے تو پھر تو ان پر لازم ہے کہ وہ صف پوری کرنے کے لیے جہاں تک لوگ پہنچے ہیں وہیں پر انہوں نے کرسی یہ لگانی ہے، وہیں پر آ کے بیٹھیں گے۔ اب ان کے اس طرف لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو سب کی نماز ہو جائے گی بلا کراہت، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کھانا کھانے کے بعد برتن صاف کر دیا کرو، برتن دعا دیتا ہے، یہ بات کہاں تک ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح ہے، ایسا ہوتا ہے، برتن کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں، اس کو صاف کر لینا چاہیے۔ زکوٰۃ کا سال شعبان میں مکمل ہو رہا ہے اور ایڈوانس ہی میں زکوٰۃ 6 ماہ قبل دے دی، لیکن اب سونے کی قیمت 15,000 ایک تولے پر بڑھ گئی، تو اب شعبان میں وہی سونے کی زکوٰۃ بہت زیادہ بن رہی ہو،
تو 6 ماہ قبل کے سونے کی قیمت پر ادا کی گئی زکوٰۃ کافی ہے یا اب شعبان کی قیمت کا اعتبار کریں گے؟ یعنی پہلے زکوٰۃ دے دی تھی 6 ماہ پہلے، مثال کے طور پر اس وقت جو سونے کی ان کے پاس مالیت بنتی تھی وہ بنتی تھی 5 لاکھ روپے، ابھی ان کے پر زکوٰۃ کا سال پورا نہیں ہوا، 6 ماہ پہلے 5 لاکھ روپے پہ زکوٰۃ دے دی، اب جب شعبان میں آ کے سال پورا ہوا تو پتہ چلا کہ اس سونے کی قیمت جو ہے وہ 7 لاکھ روپے ہو گئی ہے، تو 2 لاکھ روپے پہ مزید ان کو زکوٰۃ کی نکالنا ہوگی۔ استغفر اللہ۔ کوئی اپنی ماں سے یہ کہے کہ مجھے آشرواد دے دیں تو اس کا کہنا کیسا؟ یہ تو بالکل غلط طریقہ کار ہے، یہ تو ہندوؤں کا طریقہ ہے، اہل ایمان کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ ہاں، ماں باپ کے ہاتھ پاؤں چومنا یہ بالکل درست ہے، ماں باپ سر پہ ہاتھ پھیریں یہ اچھی بات ہے، لیکن ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ جو ہندوؤں کے یہاں پر ہو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ یہ کوئی ایسا شخص ہی کرے گا کہ جو بہت زیادہ ان کی فلمیں ڈرامے دیکھتا ہو یا جس کے دل کے اندر کمزوری ہوگی تو وہ اس طرح کی حرکتیں کرے گا۔ مسلمان کو ایسی حرکت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اپنی قضا نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں صرف ایک بار سبحان اللہ کہا اور فوراً رکوع کر لیا تو نماز ہوئی یا نہیں؟ نہیں ہوئی۔ کیا قضا نمازیں باقی ہوں تو نوافل ادا نہیں کرنا چاہیے؟ جیسا کہ صلاۃ التسبیح کی نماز، سنا ہے نوافل قبول نہیں ہوتے، ایسا نہیں کہ قبول نہیں ہوتے، یہ معلق رہتے ہیں، تو پڑھ لینا چاہیے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جلد سے جلد اپنی جو قضا نمازیں ہیں اس کو پورا کرنا چاہیے۔ کیا اعتکاف گھر میں ہو سکتا ہے آج کل کے حالات میں؟ نہیں، مرد اعتکاف گھر میں نہیں کر سکتا، گھر کا اعتکاف یہ عورت کے لیے ہوتا ہے، مرد کے لیے نہیں ہوا کرتا۔ یعنی مرد نے مسجد کے اندر اعتکاف کرنا ہے، عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ گھر کے اندر کوئی جگہ بنائے جہاں پر وہ نماز وغیرہ پڑھتی ہو، اس کو مسجد بیت کہا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اسی مقام پر اعتکاف کر سکتی ہے۔ شوہر تنقید مزاج ہو، بیوی سے راضی نہ ہو تو بیوی کی فرض و نفل عبادت قبول نہیں ہوگی۔ اگر وہ فضول میں خواہ کے اندر تنگ کرتا ہے اور ویسے ہی تنقید کرتا ہے تو عورت کا اس میں کیا قصور ہے؟ عورت اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے، تو اس کے اوپر کوئی حرف نہیں ہے، اس کی نمازیں انشاءاللہ قبول ضرور ہوں گی۔ مفتی صاحب، کیا یہ حدیث ہے کہ ایک نوالے کو 70 بار چبا کر کھاؤ؟ میں نے تو کبھی ایسی کوئی حدیث نہیں پڑھی، اور 70 بار کون چبائے گا ایک نوالے کو؟ کئی مرتبہ چبانا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو نرم کر لیا جائے، لیکن اس طرح کی حدیث میں نے کہیں پر نہیں پڑھی۔ کیا پوتا دادی کا حج بدل کر سکتا ہے؟ اگر شرائط پائی جاتی ہیں تو بالکل کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیا جا سکتا ہے۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر انگوٹھے چومنے پر رہنمائی کریں۔ پہلے تو آپ کو یہ رہنمائی ہے کہ درود پاک پورا لکھا کریں، یہ صاد لام عین میم یا SAW وغیرہ یہ نہ لکھا کریں، پورا درود پاک لکھا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک نام پر انگوٹھے چومنا جائز بلکہ مستحب ہے۔ جو اچھی نیت کے ساتھ چومے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اگرچہ کہ اس میں جو حدیث وارد ہے وہ ضعیف ہے، لیکن ضعیف حدیث یہ فضائل کے اندر معتبر ہوا کرتی ہے، اور اگر بالفرض اس میں کوئی حدیث وارد نہ بھی ہوتی تو یہ ایک محبت کا کام ہے اور اس میں شرع کی کوئی خلاف بات نہیں ہے، تو ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کا نام آئے اور کوئی محبت کے ساتھ
اس کو چوم لے، آپ کا ہاتھ چوم لے، اپنا ہاتھ چوم لے، اور آپ کو پتہ چلے کہ وہ آپ کے نام آنے پر بھی آپ کا نام محبت کے ساتھ اپنے ہاتھ کو چوم لیتا ہے، تو آپ کو برا لگے گا، اور شریعت کی کون سی اس کے اندر خلاف ورزی ہوگی؟ کوئی شرعی اصول یہاں پہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر بالفرض اس میں کوئی حدیث نہ بھی ہوتی تو اس طرح عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی تفصیل کے لیے آپ امام اہل سنت کا رسالہ ہے منیر العین فی تقبیر الابہامین، بڑی تفصیل کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اس مسئلے کو واضح کیا ہے، تو اس میں بتا دیا ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے، اس کے اندر انگوٹھے چومے جا سکتے ہیں۔ اگر کسی نے اس پر زکوٰۃ دینی ہوگی، اگر کسی نے قرض لیا ہوا ہے تو پھر اس صورت میں جتنا قرض ہے وہ اس کے رقم سے مائنس ہو جائے گا۔ اگر تو لینی بھی ہے، یعنی اگر کہیں سے قرض لینا ہے، کسی کو پیسے دیے ہوئے ہیں قرض کے طور پر اور وہ رقم اس کو واپس ملنی ہے، تو اس کے اوپر تو زکوٰۃ دینا ہوگی۔ بہتر یہی ہے کہ ہر سال اس پہ زکوٰۃ دیتا رہے، ورنہ جب ساری کی ساری رقم ایک ساتھ مل گئی اگر، تو پھر اس صورت میں ہر سال کی زکوٰۃ دینا ہوگی، ورنہ کم از کم نصاب کا جب 5واں حصہ ملے گا تو اس پر زکوٰۃ دینا یہ ضروری ہو جائے گا۔ بہرحال عافیت اسی کے اندر ہے کہ ہر سال جو ہے اس کی زکوٰۃ نکالتے رہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرے بابا 70 ایئرز اولڈ کے ہیں، وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، اس پر کوئی رہنمائی کیجیے گا۔ اگر واقعی ان کی عمر اتنی ہو گئی ہے کہ اب روزہ رکھنے کے قابل نہیں ہیں اور ان کے ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے، تو پھر ان کو شیخ فانی کہا جاتا ہے۔ ایسے کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ ان کے ہر روزے کے بدلے ایک صدقہ فطر بطور فدیہ دیا جائے گا، یعنی اتنی رقم آپ صدقہ فطر کی جو رقم بنتی ہے وہ کسی شرعی فقیر کو دے دیں ایک روزے کے بدلے ایک، تو اس سے ان کے روزے کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ ہاں اگر ان میں طاقت آ گئی کہ روزہ رکھ سکیں تو پھر ان پر لازم ہوگا کہ جتنے روزے چھوٹے ہیں اتنے روزوں کی قضا کر لیں۔ مسجد میں ایک صف میں فاصلے سے نماز ہو رہی ہے، اس طرح نماز کا اعادہ کرنا ہوگا؟ اعادہ تو نہیں کرنا ہوگا، لیکن اس طرح عمل کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ تسبیح فاطمہ فرض کے بعد پڑھنا چاہیے یا نوافل ادا کرنے کے بعد؟ فرض پڑھنے کے بعد جب اس کے بعد سنتیں اور نوافل ہوں تو پہلے سنتیں اور نوافل ادا کر لیں، اس کے بعد تسبیح فاطمہ یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، یا 33 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ لیں۔ کیا سینیٹائزر اسپرے کے استعمال کے ذریعے نماز ہو سکتی ہے؟ نماز ہو جائے گی۔ سینیٹائزر اگر یوز کیا، چاہے وہ الکوہلک ہو یا نان الکوہلک ہو، دونوں صورتوں میں اس کے استعمال کے بعد جو نماز ہے وہ ہو جائے گی۔ شعبان کے روزے میں آنکھ میں زمزم ڈال سکتے ہیں؟ اس میں شعبان یا رمضان کے روزے کا فرق نہیں ہے، اصل میں آنکھ میں دوا ڈالنا جو ہے نا، دوا ڈالنے سے روزہ یہ ٹوٹ جاتا ہے، تو دوائی وغیرہ اگر ڈالیں گے ایسی تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کاروبار میں یوز ہونے والی مشینری اور ایکوپمنٹ پہ زکوٰۃ ہوگی، اور کاروبار میں کس چیز پہ زکوٰۃ بنے گی؟ یہ جو مشینری آلات وغیرہ ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی، جو چیز بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہو، سامان تجارت جو بیچنے کا ہوتا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ دینی کتاب کی بے ادبی کا کیا حکم ہے؟
بے ادبی اگر دینی کتاب کی ہے تو یہ تو مختلف صورتیں ہو جائیں گی. بعض صورتوں میں حکم جو ہے وہ حرام کا تو ہوگا ہی ہوگا، بعض صورتوں میں کفر کا بھی حکم ہو سکتا ہے کہ کس طرح کی اس نے بے ادبی کی اور کس کتاب کی اس نے بے ادبی کی ہے. جلسہ کسے کہتے ہیں؟ جلسہ دو سجدوں کے درمیان جہاں ہم بیٹھتے ہیں اس کیفیت کو جلسہ کہا جاتا ہے. دو سجدوں کے درمیان جس کیفیت پہ ہم بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کہتے ہیں. اس میں بہتر یہ ہے کہ اللہم اغفر لی یہ پڑھا جائے. کیا عورت نماز تراویح پڑھا سکتی ہے؟ پڑھا تو نہیں سکتی، اس کو اپنا پڑھنا یہ ضروری ہے، پڑھانے کی اسے اجازت نہیں ہے. نماز میں کبھی کبھی الگ سورہ پڑھ سکتے ہیں یا جو یاد ہو، یعنی ایک رکعت میں سورہ یاسین کی کچھ آیت، دوسری میں سورہ رحمان کی کچھ آیت پڑھ سکتے ہیں. اس طرح پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری والی صف میں اکیلے آدمی کی نماز درست ہو جائے گی. اصل میں حکم یہ ہے کہ اگر ایک صف پوری ہو چکی ہے اور کوئی شخص آتا ہے وہ اکیلا پچھلی صف میں کھڑا ہو، تو پہلے یہ حکم ہوتا تھا کہ لوگ نماز کے مسائل جانتے تھے، انہیں پتہ ہوتا تھا کہ تنہا پیچھے نہیں کھڑا ہونا. تو حکم یہ تھا کہ آگے سے وہ کسی ایک کو اپنے ساتھ پیچھے لے لے، اکیلا نہ کھڑا ہو. لیکن اس کو لینا چاہیے تھا کہ جس کو یہ مسئلہ پتہ ہو کہ بھائی نماز میں اس طرح پیچھے آیا جا سکتا ہے، تو وہ نماز توڑے بغیر شریعت کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے پیچھے آ جائے. لیکن ابھی آپ کسی کو لیں گے پیچھے تو یہ جھگڑا کھڑا ہو جائے گا، یا کوئی پیچھے آئے گا بھی تو اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا، وہ تو آپ کی بات مانتے ہوئے پیچھے آ جائے گا. اس لیے حکم یہ ہے کہ اس کو آگے سے پیچھے کی طرف نہ لیا جائے. کھانا کھلانے کو تو کیا غیر میں بہن بھائیوں کو ان کی مرضی کی کھلایا، یا کسی دوست کو جو ضرورت مند نہ تھا اس پر رہنمائی کر دیں؟ کسی کو بھی کھلا سکتے ہیں کھانا اچھی نیت کے ساتھ. بہن بھائیوں کو کھلائیں گے اچھا کھانا تو بھی اچھی بات ہے، ثواب ملے گا. اپنے دوست کو کھلائیں گے تو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ ثواب ملے گا. شوہر کو خوش نہ رکھنے والی کے فرض و نوافل قبول نہیں ہوتے. وہ دوسری صورتیں قبول نہیں ہوتے، یعنی وہ شوہر کی بات کو تسلیم نہیں کرتی، اس کی بات کو نہیں مانتی مخصوص معاملات کے اندر، تو وہ اس حوالے سے ہے. باقی وہ خوش کرنے کی کوشش کرتی ہے، شوہر راضی نہیں ہوتا تو پھر یہ شوہر کا قصور ہوگا. مفتی صاحب آج شور بہت آ رہا ہے. جی اصل میں آج ہم مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو مسجد ہماری روڈ پر ہے، تو پہلے بیٹھے تھے اس طرف آ کے بیٹھے تھے تو شور تھا نہیں، لیکن آج اتفاق سے جو ہے وہ گاڑیاں کافی چل رہی ہیں، اس وجہ سے یہ شور ہو رہا ہے. کل سے انشاءاللہ تبارک و تعالی دوبارہ اپنی لائبریری کے اندر ہی، گھر کے اندر ہی انشاءاللہ یہ سلسلہ کریں گے تاکہ یہ شور کا مسئلہ نہ ہو. میرا سوال یہ ہے کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ سحری کر رہے ہوتے ہیں، ایسا کرنا کیسا ہے؟ ہمارے یہاں پر جو اذان دی جاتی ہے وہ نماز فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد دی جاتی ہے، یعنی سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد دی جاتی ہے. لہذا سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے یہ سحری ختم کرنا ضروری ہے. اذان کی اتباع اور پیروی میں نہ رہیں، آپ وقت کو دیکھیں کہ وقت ہو گیا یا نہیں. وقت ہو گیا ہے تو آپ سحری کو ختم کر دیں، بلکہ اس سے 1-2 منٹ پہلے ختم کر دیں. یہ ایک نفسیاتی معاملہ ہے ہمارے یہاں پر کہ لوگ لاسٹ مومنٹ کے اندر یہ کوشش کرتے ہیں کہ پانی کا کوئی
گھونٹ جو ہے ان کے گلے سے نیچے اتر جائے، یہ پانی یہ پی لیں۔ یہ ایک نفسیاتی معاملہ ہے، اگر 5 منٹ پہلے سحری کا وقت ختم ہو جاتا تو کیا کرتے، اس لیے 3-4 منٹ پہلے کوشش کر کے سحری کو ختم کر دیا کریں۔ دودھ میں پانی ملانا کیسا ہے؟ کتنا پانی ملایا جاتا ہے کہ ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ بھئی کتنا پانی ہے، یعنی محلے کے اندر، علاقے کے اندر سب کو پتہ ہوتا ہے کہ دودھ میں پانی ملتا ہے، لیکن ایک مقدار ہوتی ہے، کھاد ہوتی ہے پانی ملانے کی، کہ دودھ میں پانی ہو، پانی میں دودھ نہ ہو، اتنا زیادہ دودھ کے اندر جو پانی نہ ملا دیا جائے۔ تو جو لوگوں کے درمیان معروف ہے کہ اتنا پانی ملایا جاتا ہے، تو یہ تو اتنا تو پانی ملائیں گے تو جائز ہوگا، اگر عرف سے زیادہ ملائیں گے تو پھر اس صورت میں یہ ناجائز ہوگا۔ کیا فتویٰ دینا اتنا مشکل کام ہے کہ اس کے لیے اتنا عرصہ لگتا ہے؟ جی بہت مشکل کام ہے۔ فتوے کا مطلب ہے کہ آپ نے جب مجھ سے سوال کیا، جیسے مثال کے طور پر میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں پر، آپ کے سوالات آ رہے ہیں، آپ میری شکل و صورت کی وجہ سے تو مجھ سے سوال نہیں کر رہے، میرے نام کی وجہ سے تو مجھ سے سوال نہیں کر رہے، آپ کیا مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ آپ اپنا سوال بھیجتے ہیں اور مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ میرے بارے میں یہ بتائیے کہ اللہ اور اس کا رسول کیا کہتا ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کا میرے بارے میں حکم کیا ہے، یہ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ آپ میری رائے پوچھنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے، میری بات پوچھنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے۔ ہم جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیروی کرتے ہیں تو حقیقتاً یہ پیروی اللہ اور اس کے رسول کی ہوتی ہے، کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو باتیں ہمیں بیان کی ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہمارے سامنے بیان کی ہیں۔ تو اگر میں آپ کو مسئلہ بیان کر رہا ہوں تو آپ میری ذات کی بات کو تسلیم نہیں کر رہے، میں شریعت کے حکم کو، اللہ اور اس کے رسول کو آگے آپ تک پہنچا رہا ہوں ایک قاصد کی حیثیت سے۔ تو آپ دیکھیں کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ نے مجھ سے آ کے یہ پوچھا کہ میرے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کیا فرماتے ہیں، تو میں آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچا رہا ہوں، درمیان میں واسطہ بن رہا ہوں، تو یہ کتنا بڑا کام ہے۔ تو اس لیے ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان، ہمارے بڑے بڑے اکابر تابعین اور بزرگان دین، یہ بہت ڈرا کرتے تھے فتویٰ دینے سے، وہ کوشش کرتے تھے کہ کوئی اور اس منصب کو سنبھالے، ان کو اس کام کے لیے نہ مجبور کیا جائے۔ تو اب بہرحال دور اس طرح کا آ گیا کہ اگر اس کام کو ہم نہ کریں، دل تو بہت دفعہ ہمارا بھی کرتا ہے کہ چھوڑ کے ایک طرف بیٹھ جائیں، نہ لوگوں کے مسائل کو جواب دیں، یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر جواب نہیں دیں گے تو آج کا جو دور ہے وہ بہت زیادہ شہرت طلب کرنے کا، مال طلب کرنے کا دور ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں جو بالخصوص سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اب اگر یہ میدان چھوڑ دیں گے، جوابات نہیں دیں گے، تو پھر لوگوں کے ایمان کا مسئلہ ہوگا، لوگوں کے عقیدے کا مسئلہ ہوگا، پھر ان کے مسائل کے معاملات ہوں گے۔ تو اس لیے اس نیت کے ساتھ ہم یہاں پر جواب دینے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، ورنہ حقیقتاً یہ بہت مشکل کام ہے۔ دیکھیں نا، میں ہر سوال کا جواب نہیں دے پاتا، چھوڑ دیتا ہوں، نہیں آتا جس سوال کا جواب دینا، کیونکہ مجھ پر یہ لازم نہیں ہے کہ جو مجھے نہیں آتا میں اس کا جواب بھی آپ کو دوں گا، جو مجھے آتا ہے میں کوشش کرتا ہوں اس کا جواب آپ کو دے دوں۔ صدقات نافلہ میں سے خود استعمال کر لیا تو کیا حکم ہے؟ اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں کہ جو آپ نے استعمال کر لیا، کیا تو ناجائز ہے، البتہ اگر اس نے آپ کو یہ کہہ کے دیا تھا کہ آپ بھی یوز کر سکتے ہیں تو پھر آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اب اگر اس کی اجازت کے بغیر آپ نے یوز کر لیا ہے تو پھر آپ کو اسے اطلاع دینا ہوگی اور اس کو وہ تاوان ادا کرنا ہوگا یا اس سے معاف کروانا ہوگا۔ اور بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں معاف نہیں ہوگا، مثلا اس نے مسجد کے لیے دیا تھا اور مسجد کے متولی نے اس پر قبضہ کر لیا، اب مسجد کا وہ ہو گیا، ایک عمومی چندے کے طور پہ ملا تھا، اب مسجد کے متولی نے اس کو یوز کر لیا، تو پھر اس صورت میں مسجد کو وہ پیسے دینا دوبارہ یہ ضروری ہے۔ اگر کوئی نابالغ لڑکا صف میں نماز پڑھ رہا ہو تو اس کو ہٹانا کیسا؟ اگر وہ نابالغ لڑکا سمجھدار ہے کہ نماز پڑھنا جانتا ہے کہ نماز کیسی پڑھی جاتی ہے، نماز کے معاملات کو وہ سمجھتا ہے، صحیح طریقے سے نماز پڑھ رہا ہو، تو اب وہ صف میں کھڑا ہے تو پھر اس کو نہیں ہٹا سکتے۔ ہاں، چھوٹا نابالغ بچہ ایسا ہے کہ جس کو نماز کے بارے میں پتہ ہی نہیں، تو پھر اس کو پیچھے کر دینا چاہیے، لیکن پیار و محبت کے ساتھ اس میں سختی ہرگز نہ برتی جائے۔ عصر کی نماز پڑھتے ہوئے اگر سجدہ سہو لازم ہو گیا تو کیا سجدہ سہو کریں گے؟ جی بالکل سجدہ سہو کریں گے۔
اگر کوئی شخص صاحب ترتیب نہ ہو تو اس کی اقتداء کرنا کیسا؟ جس کی 6 یا 6 سے زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہوں اس کو صاحب ترتیب کہا جاتا ہے۔ تو اگر وہ اپنے گناہ کا اظہار نہیں کرتا لوگوں کے سامنے، اس کے اندر اور کوئی خرابی نہیں ہے، تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ تین چار روز سے بخار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، آپ کی بیماری کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرمائے۔ ان حالات میں گھر پہ نماز پڑھ سکتے ہیں جہاں پر پابندیاں نہیں ہیں، سختی نہیں ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ممکن ہے تو جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، ورنہ پھر گھر پر پڑھ سکتے ہیں۔ اعتکاف اگر 4 دن کیا، اب جو قضا ہوگی وہ 4 دن کی ہوگی یا 10 پورے دن کی؟ قضا ایک ہی دن کی ہوگی، 1 دن کی یہ قضا کرنا ہوگی۔ لڑکی کو شوہر نے 2 سال سے جہیز کی وجہ سے گھر سے نکالا ہوا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سوال واضح نہیں ہے آپ کا کہ جہیز کی وجہ سے کیوں نکالا ہوا ہے۔ بہرحال یہ بالکل غلط بات ہے کہ جہیز اگر لڑکی لے کر نہیں آئی تو اس کو گھر سے نکال دینا، یہ لڑکی پر لازم نہیں ہے، یہ ساری چیزیں مرد کے اوپر لازم ہوتی ہیں۔ نان نفقہ وغیرہ جو کچھ ہوتا ہے یہ لڑکے نے دینا ہوتا ہے، لڑکی کا یہ کام نہیں ہوتا۔ اگر اس وجہ سے اس نے اس کو گھر سے باہر نکالا ہوا ہے تو وہ ظلم کر رہا ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے اور اپنے گھر کو اس کو سنوارنا چاہیے۔ داڑھی کے سیٹنگ کروانا کیسا ہے جبکہ داڑھی کے بال سیدھے نہ ہو؟ سیٹنگ تو کروا سکتے ہیں لیکن 1 مٹھی سے کم بالکل بھی نہیں کروا سکتے۔ ایک شخص کا ایک گھر کراچی میں، دوسرا آبائی گھر حیدرآباد میں ہو تو وہ دونوں جگہ مقیم کہلائے گا؟ اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو کراچی آ گیا ہے تو یہ ہمیشہ کے لیے آ گیا ہے کہ اب اس کا حیدرآباد جانے کا ارادہ ہی نہیں ہے، بالکل اس کو چھوڑ چھاڑ کے اپنے بیوی بچوں کو لے کر یہاں پر آ چکا ہے اور اس کا ارادہ اب حیدرآباد جانے کا نہیں، تو اب حیدرآباد اس کا وطن اصلی نہیں رہے گا، کراچی اس کا وطن اصلی ہو جائے گا۔ دلائل الخیرات پڑھنے کے لیے اجازت لینی ہوگی اور جس دن کا لکھا ہو اسی دن پڑھنا ہے۔ دلائل الخیرات ہمارے سلسلے کے اندر پڑھنے کی ویسے ہی اجازت ہے، قادری سلسلے کے اندر ویسے ہی اجازت ملی بھی ہے، اور علامہ جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو لکھی ہے وہ سب کے لیے لکھی ہے، تو وہ ویسے ہی پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ بہتر ہے کہ کسی پیر صاحب سے اجازت لیں، لیکن جو قادری سلسلے کے اندر ہیں اس میں ویسے ہی اس کی اجازت ہوا کرتی ہے۔ مغرب کی نماز میں اگر بھولے سے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بیٹھ جائیں، اور بیٹھنے کے بعد اگر آپ نے تیسری رکعت میں قعدہ کیا تھا، اس کے بعد اگر غلطی سے آپ کھڑے ہوئے ہیں تو فوراً سجدہ صاف کر لیں بیٹھ کر، اور پھر دوبارہ التحیات درود ابراہیمی وغیرہ پڑھ کر سلام پھیر لیں دونوں طرف، تو آپ کا جو ہے وہ نماز ہو جائے گی۔ یعنی تیسری رکعت میں آپ بیٹھے تھے، پھر غلطی سے چوتھی میں کھڑے ہو گئے تو بیٹھ جائیں، ایک طرف سلام پھیریں، سجدہ صاحب کریں، دوبارہ بیٹھ کے التحیات درود ابراہیمی وغیرہ پڑھیں اور سلام دونوں طرف پھیر دیں۔ اور اگر آپ بیٹھے ہی نہیں تھے تو اب دوبارہ بیٹھ جائیں، التحیات پڑھیں، التحیات پڑھ کے ایک طرف سلام پھیریں، سجدہ صاحب کریں، پھر دوبارہ بیٹھ کے التحیات درود ابراہیمی دعا وغیرہ پڑھ کے سلام پھیر لیں، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ خواتین پورے ماہ کے روزے رکھنے کے لیے ڈاکٹر سے مینسس روکنے کی دوا لے سکتی ہیں تاکہ پورے ماہ مینسس نہ آئیں؟ شرعاً تو جائز ہے، لیکن ڈاکٹری اعتبار سے، میڈیکلی اعتبار سے اس کے نقصانات ہو سکتے ہیں، پریشانی اس میں ہو سکتی ہے، کیونکہ شریعت نے ان کے اوپر لازم نہیں کیا کہ ان ایام کو روک کر یہ روزے رکھیں، تو اس کے حوالے سے یہ کسی اچھی ڈاکٹرنی سے مشورہ کر لیں۔ اگر وہ کہتی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ کو پریشانی نہیں ہوگی تو آپ اسے یوز کر لیں، اور اگر پریشانی کا سامنا ہوتا ہے تو بھی شرعاً جائز ہے، لیکن ظاہر ہے کہ نہ کرے تو بہتر ہے، بعد میں اس کی آپ قضا کر لیجیے۔
کیا پیر کو بیٹے کو خلافت دینا لازم ہے؟ اور کیا بیٹا ہی قابل ہوتا ہے، کیا مرید قابل نہیں ہوتا؟ نہ بیٹے کو دینا لازم ہے اور نہ بیٹے کا قابل ہونا، یہ ہر بیٹے کا قابل ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر بیٹا خلافت کے لائق ہے، پیری مریدی کے لائق ہے، تو بالکل وہ دے سکتا ہے، اور زیادہ تر وہی بہتر رہتا ہے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ ہاں اگر وہ لائق ہی نہیں ہے اس کے کہ خلافت کے لائق ہو سکے، یا پیری مریدی کے اس کے اندر شرائط نہ پائی جائے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کو خلافت دینا یہ درست ہی نہیں ہوگا۔ درود پاک پڑھنے کی نیت کس طرح کر سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو راضی کرنے کے لیے۔ کیا بیوی شوہر کے پیر چوم سکتی ہے؟ بالکل چوم سکتی ہے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ ہاں آپ شوہر زبردستی نہ کرے کہ میرے پیر چومو، میرے پیر چومنا جائز ہے اور تمہیں ثواب ملے گا، یا فلاں فلاں اس کی برکتیں وہ بتانا شروع کر دے، تو اس سے ماحول خراب ہو سکتا ہے۔ آپ بیوی محبت کے اندر، عقیدت کے اندر اس کے پاؤں کو چوم لیتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی دوسرے بچے کی ضروریات زندگی پوری نہ ہونے کی وجہ سے ابورشن کروا دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ ناجائز ہے۔ 4 مہینے کے بعد تو کسی صورت بھی ابورشن نہیں ہو سکتا، اور 4 مہینے سے پہلے بھی اس صورت میں ابورشن کروا سکتے ہیں جب کہ بچے کی جان کو یا ماں کی جان کو خطرہ ہو۔ صرف رزق کی تنگی کے خوف کی وجہ سے یہ کمی کروانا، یہ ابورشن کروانا ناجائز و حرام ہے۔ ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکتے میں حضرت سلیمان کے محل میں لانے والے کون تھے؟ حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ تھے جو پلک جھپکتے میں بلقیس کا محل جو تھا اسے لے کر آ گئے تھے، تخت جو تھا اسے لے کر آ گئے تھے۔ قرآن پاک اگر گر رہا ہو، وضو نہ ہو تو بچا سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل بچا سکتے ہیں۔ یعنی قرآن پاک الماری سے گر رہا ہے اور اگر یہ پکڑے گا نہیں فوری طور پر تو زمین پر آ جائے گا، تو فوراً پکڑ کے اوپر رکھ دیں اور فوراً اپنے ہاتھ کو وہاں سے ہٹا لیں۔ آپ لاک ڈاؤن کے بعد بھی یہ سلسلہ کریں گے؟ روز تو نہیں ہو سکے گا، لیکن کوشش ہے، ارادہ ہے، جس طرح کا رسپانس آپ کا ملا ہے اس میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ارادہ کیا ہوا ہے کہ ہفتے 15 دن کے اندر انشاءاللہ حاضر ہو کر آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت سارے سوالات ابھی بھی آپ کے موجود ہیں، کوشش کریں گے کہ کل بھی دوبارہ حاضر ہوں اور آپ کے سوالات کے جوابات ہم دے سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام بہن بھائیوں کی نیک جائز حاجتوں کے اوپر نظر رحمت فرمائے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی بیماروں کو شفا عطا فرمائے، صحت عطا فرمائے، ان کی بیماری کو، ان کی تنگی کو دور فرمائے، اور ہم سب کو عافیت والی زندگی عطا فرمائے۔ جن بھائیوں نے جو دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ تبارک و تعالی سب پر رحمت کی نظر فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔